پیارے دوستو، اکثر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد کیوں نہیں کرتا، کہ اللہ ہمیں پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی بہن یا بھائی یہ سوچتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کافی دور نکل چکا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو ایسا ہم لوگ کون سا کام کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ دوستو، آپ کی ساری پریشانیوں اور مشکلوں اور عزت کی پریشانیوں سے نجات کے لیے ایک سورت کا وظیفہ لے کر آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں، جس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کے حکم سے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ سورت کون سی ہے جس کا آج کا یہ وظیفہ ہے؟ اس سورت کا نام سورت والضحیٰ ہے۔ یہ سورت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مثبت سوچنا ہے اور ہمیشہ اچھی کی امید رکھنی ہے۔ کبھی بھی غلط سوچ کو اپنے دماغ میں آنے نہیں دینا، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہم میں سے شاید بہت ہی کم لوگوں کو یہ سورت یاد ہوگی اور بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اور جب ہم سورت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں روحانی طور پر کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس سورت والضحیٰ سے کیسے اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پا سکتے ہیں، اور آخر یہ سورت کیوں نازل ہوئی۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ سورت والضحیٰ قرآن پاک کی 93 نمبر کی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں سپارے میں موجود ہے۔ سورت والضحیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، چند دنوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا، یعنی رک گیا۔ تو جب کافروں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کر دیا کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے تمہاری طرف وحی نہیں آ رہی۔ اس طرح کی نیگیٹو باتیں سن کر انسان اکثر پریشان ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین تھا کہ اللہ پاک نے نہ تو ان کو چھوڑا ہے اور نہ ہی ان سے ناراض ہے۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور تمام امت کی تعلیم کے لیے اللہ پاک نے مذکورہ سورت نازل فرمائی، اور اس سورت میں بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرر بندے ہیں اور کچھ مصائب و علام سے دوچار ہیں، انہیں کسی صورت میں بھی ایک لمحے کے لیے خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے انہیں تنہا چھوڑ دیا ہے یا ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ پاک کی سورت کو شروع کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے کہ قسم ہے دن کی روشنی کی، رات کی، جب وہ پرسکون ہو جائے، آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ ہی آپ سے بیزار ہوا۔ پھر اس میں یہ بیان کیا گیا کہ انسان پر مختلف طرح کے حالات آئیں گے، جس طرح رات کی تاریکی کے بعد دن کی روشنی آتی ہے، بالکل اسی طرح سختی اور پریشانی کے بعد آسانی آئے گی۔ چنانچہ اس دنیا میں اگر کسی انسان پر بہت ہی زیادہ تنگ حالات ہو جائے، طرح طرح کی مصیبتیں آ جائے، جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے، لیکن پھر بھی اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اسے تنہا چھوڑ دیا ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور اس کے بعد میرے لیے آسانیاں ہیں۔ اگر میں اس آزمائش میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس آزمائش پر پورا اترتا ہوں، تو میرے لیے بہت ہی بڑا انعام ہے۔ آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بہتر آخرت کی زندگی ہے۔ اگر مومن اس دنیا کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے تو یقیناً اس کی آنے والی زندگی اس کی گزری ہوئی زندگی سے بہتر ہوگی اور بہترین ہی ہوتی چلی جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ بہت جلد آپ کا رب آپ کو بہت سی نعمتوں سے نواز دے گا۔ اس صورت میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، اور آپ کو بے خبر پایا پھر راستہ بتلایا، اور آپ کو محتاج پایا پھر مالدار بنا دیا۔ تو آپ یقین کی سختی مت کیجیے اور ساحل کو مت جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے محبوب کو ایسی چیزیں دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی سورت والضحیٰ کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے، اور اسے دنیا میں بھی بے پناہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی سورت والضحیٰ کی تلاوت کرے گا وہ ایسے لوگوں میں شامل ہو جائے گا جس سے خدا راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بہن بھائیو، سورت والضحیٰ کی روزانہ تلاوت کرنے والا کبھی بھی پریشانیوں میں مبتلا نہیں رہتا۔ اس کی زندگی میں جتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہو،
وہ اللہ پاک کی رحمت سے آسان سہل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پیارے بہن بھائی، سورۃ والضحیٰ ایک ڈال ہے۔ اگر کوئی مومن ہر روز سورۃ والضحیٰ کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو روز قیامت میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میرے پیارے بہن یا بھائی کی شفاعت کرے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اگر رات کو کسی کو ڈراؤنے خواب آتے ہوں، یعنی خوفناک خواب آتے ہوں جن سے بندہ گھبرا کر اٹھ جائے اور وہ پھر بہت ہی زیادہ ڈرا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ سورۃ والضحیٰ کی تلاوت کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو جو بھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی بہن بھائی اپنے مالدار میں اضافہ چاہتا ہے، اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، بہت ہی زیادہ تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں، یا کوئی پیارا بہن بھائی جاب کی تلاش میں ہے، آج کی اس مشکل گھڑی میں ہر بندہ پریشان ہے، تو ان سب سے نکلنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور سورۃ والضحیٰ کی تلاوت کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا۔ اس سورت کے بہت سارے فوائد ہیں۔ جب کوئی بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو روحانی طور پر بھی اس کو بہت زیادہ فائدے پہنچتے ہیں۔ اس سورت کو جب آپ اپنی مشکل حالات میں پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے آپ کے لیے آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو روزانہ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے ہیں، اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملے تو ایک مرتبہ سورۃ والضحیٰ کی تلاوت ضرور کر لیا کرے۔ یہ بہت ہی زیادہ چھوٹی سی سورت ہے، لیکن یہ سب فائدے صرف اسی مومن بہن بھائی کو پہنچیں گے جو سورۃ والضحیٰ کو سمجھ کر پڑھے گا۔ قرآن پڑھنا تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کی بات اور ہوتی ہے۔ جب آپ سورۃ والضحیٰ کی تلاوت کو ترجمہ کے ساتھ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کے روحانی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی آئے، مشکل آئے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اس مشکل گھڑی میں اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے، اور سورۃ والضحیٰ کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ روزانہ 3-4 منٹ میں آپ یہ سورت پڑھ سکتے ہیں، اور ایک معمول بنا لیں کہ آپ نے یہ سورت پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ بس بات صرف اتنی ہے کہ آپ کا اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جب آپ اس سورت کی تلاوت کو روزانہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ آج کا میرا وظیفہ صرف اتنا ہی تھا، تو اللہ پاک سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، ان کو حل فرمائے، اور اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آمین۔